قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ایام عزا چل رہے ہیں لہذا مکمل طریقے سے اس کا خیال ہے اور مجلس کے مصائب بھی مناسبت ہی سے پڑھے جائیں گے تاکہ حق کے مجلس ادا ہو جائے اور حق کی کریا ادا ہو جائے. اور اس 2.25 مہینے میں ہونا بھی یہی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے محرم و سفر کی عظمت بیان کی جائے، حسین اور حسینیت کے بارے میں بیان کیا جائے، ساتھ ساتھ عظمت حسین، شجاعت حسین، عفت حسین اور عبادت حسین سارے میٹر بھرے پڑے ہیں. ایام عزا میں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ محرم کے حوالے سے گفتگو ہو اور پیغام دیے جائیں تو اچھا ہے، اور موقع مہر سے گفتگو جو ہوتی ہے وہ اچھی لگتی ہے. ورنہ پتہ یہ چلا کہ جو ہے وہ مجلس ہے جناب سکینہ کی شہادت کی مناسبت سے اور ہم پڑھ رہے ہیں غدیر. کتنے افسوس کی بات ہے یہ. ذاکر اگر بے ربط آ کے مجلس پڑھے تو اتنی تو سمجھ آپ لوگوں کو بھی ہے ماشاءاللہ، اور اگر ذاکر آ کے باہر سے غدیر پڑھے، غدیر کا موقع نہیں ہوتا ہے یہ سب پڑھنے کا، بلکہ محرم کے حوالے سے آپ پیغام دیجئے. محرم و سفر است کہ اسلام را زندہ نگہ داشته است. آپ جانتے ہیں امام خمینی کا یہ بہترین جملہ ہے، محرم و سفر است کہ اسلام را زندہ نگہ داشته است. یہ محرم و سفر کی وجہ سے اسلام زندہ ہے. پیغام اس میں دینا چاہیے، لیکن ہمارے ذاکرین اتنے ناسمجھ ہیں کہ 1.5-2 گھنٹے ہم لوگ سنتے بھی رہتے ہیں، نہ کوئی پیغام ملتا ہے نہ کچھ، اور اس کے بعد ہم انہیں اچھے تحفے تحائف سے نوازتے بھی ہیں، اور اس کے بعد میں جو شکوہ کرتے ہیں مومنین، کیا بتائیں 2 گھنٹے پیترے بدل رہے تھے. کیا یہ سب کیا عجیب ہے واقعاً. میں آپ کو بتاؤں کہ سامنے جنازہ رکھا ہوا ہے، یہ میرے سامنے کی بات ہے، سامنے جنازہ رکھا ہوا ہے اور اتنا ناسمجھ عالم، وہ بھی صاحب امامہ تھا، اتنا ناسمجھ عالم، سامنے جنازہ رکھا ہوا ہے. کیا پڑھنا چاہیے آپ بتائیے؟ کم از کم اتنی سمجھ تو آپ لوگوں کو بھی ہے، بتائیے آپ. سامنے جنازہ رکھا ہوا ہے، آگے پڑھنے والا عالم پڑھتا ہے انا مدینۃ العلم و علی بابھا. یہ حالات جب ہماری سماعتیں اتنی بیکار ہو جائیں گی تو باہر سے آنے والا ذاکر جو چاہے گا پڑھ کے چلا جائے گا اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. کوشش کریں، سنیں، سمجھیں اور اس کے بعد اٹیک کریں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں اٹیک کریں کہ مولانا صاحب مجلس اس مناسبت سے تھی، جو پڑھایا آپ نے اس مناسبت سے مجلس نہیں تھی.
نقصان پہنچتا ہے چیزوں کے بارے میں. میں آپ کو بتاؤں اس وقت جو ہے پاکستانیوں کی وجہ سے، پاکستانی زائرین کی وجہ سے دربار یزید بند کر دیا گیا. دربار یزید بند کر دیا گیا. اب ہندوستانی اور پاکستانی کا داخلہ ممنوع ہو گیا، نہیں جا سکتے ہیں. یہ بے وقوف اور احمق لوگ جا کے دربار یزید، جس کو ان افراد نے جامع مسجد قرار دے دیا ہے اور بڑی مسجد ہے، بہترین بڑی مسجد بنا کے رکھا ہے، بڑی مسجد ہے جامع امیہ کے نام سے. آپ سوچیں، مسجد قرار دے دیا، جمعہ کی نماز ہوتی ہے، دروس ہوتے ہیں وہاں پہ، ساری چیزیں. تو وہاں پہ جا کے یہ سب نعرے لگانے سے کیا فائدہ ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ آج ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ آپ کی کرتوتوں کی وجہ سے زائرین وہاں تک نہیں جا سکتے ہیں. انڈیا اور پاکستان کے لوگوں کو حلیہ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انڈین اور پاکستانی ہیں، حلیہ سے معلوم ہو جاتا ہے. یا اللہ رو، یا اللہ رو. آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، یہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے. تکلیف ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے جب انڈیا اور پاکستانی کو وہاں بھگاتے ہیں. بازار شام بھی نہیں جا سکتے ہیں. یہ تو میں بازار شام میں لے کے چلا گیا اور اپنے زائرین کو دکھا دیا، ساری چیزیں دکھایا، بتایا یہی باب الساعات ہے، یہی بازار شام ہے، دیکھ لو آپ حضرات. 2 منزلہ بازار شام کا نام سوق الحمیدیہ رکھ دیا گیا ہے، نام بدل دیا گیا، سوق الحمیدیہ، حمیدیہ کا بازار. بازار شام نہیں ہے، وہ شام کا بازار نہیں رہ گیا، لیکن بازار تو وہی ہے. جاتے ہیں لوگ، دیکھتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں عزیزو، حالات ایسے ہو گئے ہیں. اسی لیے شاید میرے چھٹے امام نے کہا ہے کہ کھلم کھلا کسی کے رہنما کو برا نہ کہو. چھٹے امام نے اصول کافی میں حدیث ہے، اصول کافی میں حدیث ہے. ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ نقصان ہمارا ہو رہا ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں. امام کہتے ہیں، جملہ سن لیجئے، میں آگے بڑھ جاؤں. امام کہتے ہیں کھلم کھلا کسی کے رہنما کو برا نہ کہو. اگر اس نے پلٹ کے ہمیں برا کہہ دیا تو اس کے ذمہ دار تم ہو. ہماری قوم کے افراد کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ بے وقوف احمق لوگ آتے ہیں تو کھلم کھلا بازار شام ہو یا دربار یزید ہو، کھلم کھلا نعرے لگا رہے ہیں. خوب لعنت پہ لعنت ہو رہی ہے. اب وہ سب جب سنتے ہیں تل ملا جاتے ہیں. وہی لوگ تو ہیں وہاں پہ جنہوں نے مسجد بنا کے رکھی، وہی لوگ تو ہیں. کیا یہ کم ہے کہ دربار یزید میں پہنچنے کے بعد آپ جو ہے وہاں جا کے مجلس کر رہے ہو، ماتم کر رہے ہو، نوحہ پڑھ. جتنے سال سے میں جا رہا ہوں لگاتار میں نے وہاں پہ پہنچنے کے بعد مجلس پڑھی ہے، نوحہ پڑھا ہے. یہ پہلا سال تھا کہ اب یہ روک دیا گیا اور 1 سال سے بندش لگی. یہ پہلا سال ہے. اتنے سالوں سے جا رہا ہوں میں، 15 سال ہو گئے مجھے جاتے ہوئے. تکلیف ہوتی ہے. ہر چیز کی آزادی، ہر چیز کی آزادی وہاں پہ. نوحہ پڑھیے، سلام پڑھیے، گریہ کریے، نماز پڑھیے، ذاکری کیجئے، کروائیے. اندر جاتے تھے تو وہ خود آدمی دوڑا ہوا لے کے پہچان گیا تھا. وہ دوڑا ہوا خود مائک لے کے آتا تھا، کہتا تھا آقا اپنی زبان میں، آقا مجلس پڑھو، آپ مجلس پڑھو. اس کو میں ہدیہ بھی دے دیا کرتا تھا اور خوش ہو جایا کرتا تھا. وہ پہچان گیا تھا. مجلس پڑھتے تھے، مصائب پڑھتے تھے. آج ساری چیزیں بند ہو گئی. یہ افسوس کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے. عزیز علم ہوں علی اس کا دروازہ ہے. کس کی عقل میں یہ بات سمائے گی؟ غم زدہ لوگ اور اس کے بعد پرسہ دینے والے اتنے افراد آئے ہوئے ہیں. مجمع جم غفیر ہے اور آپ یہ پڑھ رہے ہو. کیا ہو گیا عقل کو آپ کی؟ غدیر وقت پہ پڑھو تو جو مزہ، جو لطف اس وقت آئے گا، اس وقت نہیں آئے گا. ہم یہ نہیں کہتے غدیر چھوڑ دو، ہمارا غدیر تو ہمارا جزو ایمان ہے. غدیر چھوڑنے کی بات ہم نہیں کہہ رہے ہیں. پڑھو، موقع و محل سے پڑھو، تب لطف آئے گا، تب مزہ آئے گا. محرم میں پیغام دو تاکہ دوسرے افراد جو بکھر کے آپ کے فرش ادا سے دور ہو چکے ہیں وہ کھنچ کے آپ کی طرف چلے آئیں. ایسا پیغام دو.
بچپن کا زمانہ ہمارا گزرا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے دوسری قوم کے افراد یہاں تک آتے تھے، فرش ازا تک آتے تھے، بیٹھتے تھے، مجلس سنتے تھے اور سننے کے بعد تبرک لے کے جاتے تھے۔ آج کیا وجہ ہے کہ ایک فرد بشر نہیں آ رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ایک فرد بشر نہیں آ رہا ہے؟ تو کمیاں ان کی نہیں ہیں، کمیاں ہماری ہیں، کمیاں ہماری ہیں۔ ہم لوگوں کو بڑا اچھا لگتا ہے باہر کا ذاکر بلاؤ، باہر کا ذاکر بلاؤ، باہر کا ذاکر بلاؤ، اور بلانے کے بعد ان کے پیچھے 10-20 ہزار روپے خرچ کرو، ان کا احترام کرو، کل کرو، اور آتے ہیں 1 گھنٹہ ہوا کر کے چلے جاتے ہیں یہاں سے۔ یہ کیا افسوس ہو گیا ہے، افسوس ہو رہا ہے۔ بھیا اپنا مزاج اپنے پاس رکھو، ہمارے مزاج کو بنے رہنے دو، ہمارے مزاج کو بنے رہنے دو۔ آج کوئی نہیں آ رہا ہے۔ در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، قسم خدا کی جہاں سے چاہوں میں وہاں سے موڑ سکتا ہوں اپنی بات کو، میں جہاں سے چاہوں وہاں سے موڑ سکتا ہوں۔ در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ آؤ فرش عزائے حسین تک تو آؤ۔ علامہ اقبال نے ایسے ہی تھوڑی کہا تھا، جوش ملی آبادی نے ایسے ہی تھوڑی کہا تھا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ ایسے ہی تھوڑی کہا تھا، معرفت پیدا کرو، جتنی معرفت ہوتی جائے گی اتنی انسان کہتا جائے گا حسین ہمارے ہیں، حسین ہمارے ہیں، حسین ہمارے ہیں۔ آج کروڑوں کا مجمع جو کربلا میں آ رہا ہے وہ صرف شیعوں کا مجمع نہیں آ رہا کربلا میں، وہ صرف شیعوں کا مجمع نہیں آ رہا کربلا میں، اس میں غیر مسلم بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، اس میں اہل سنت بھی ہیں، اہل تشیع بھی ہیں، اور اس کے بعد آ کے جان زہرا کو سلام کر رہے ہیں۔ اب بتاؤں، کروڑوں کا مجمع کربلا میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ جان زہرا سب کو دے رہا ہے، جان زہرا سب کو دے رہا ہے، ہر ایک اپنی مرادیں پا رہا ہے۔ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین سب کو دے رہے ہیں۔ جتنی معرفت بڑھتی جائے گی اتنے انسان کہتا جائے گا حسین ہمارے ہیں، حسین ہمارے ہیں، حسین ہمارے ہیں۔ عزیزو، ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے ہم اپنے اندر معرفت حسین پیدا کریں، اپنے اندر معرفت حسین پیدا بھی کریں، پیدا کروائیں، لوگوں کو بتائیں۔ مجلسوں میں پیغام دیا جاتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کی جاتی ہیں، پیغام دیا جاتا ہے۔ جب پیغام دو گے تو پیغام دور تک جائے گا، تو کم از کم غیر تشیع جو ہیں، جو شیعہ نہیں ہے، وہ کم از کم یہ تو سوچیں گے نا کہ حسین کسی ایک مذہب کا امام نہیں ہے، حسین کسی ایک مذہب کا امام نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی سب کے امام ہے حسین، حسین سب کے امام ہیں۔ اگر کوئی یہ محسوس کر دے کہ حسین صرف شیعوں کے مولا ہیں، حسین صرف شیعوں کے امام ہیں، کوئی یہ کہہ دے نہیں عزیزو، حسین صرف شیعوں کے نہیں ہیں، حسین سب کے امام ہیں، حسین سب کے امام ہیں۔ اور اسی بنیاد پہ لوگ کربلا تک جا رہے ہیں، حسین سب کے امام ہیں، اسی بنیاد پہ لوگ کربلا تک جا رہے ہیں۔ محمد علی جوہر نے کہا تھا، محمد علی جوہر لندن میں رہتے تھے، ان کا انتقال ہوا، ان کی قبر جو ہے وہ بیت المقدس میں ہے۔ محمد علی جوہر کا بہترین شعر، آج ذاکرین اس کے اوپر پورا اشرا پڑھ ڈالتے ہیں، پوری مجلسیں بیٹھ کے پڑھ دیتے ہیں۔ محمد علی جوہر نے کیا کہا؟ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ عزیزوں، یزید یہ سمجھا تھا کہ میں نے حسین کو قتل کر کے مار دیا، حقیقت یہ قتل کرنے کے بعد یزید خود ہی مر گیا۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔
هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ آج کی دنیا میں کسی کے ساتھ بھی آپ احسان کیجئے، کسی کے ساتھ بھی احسان کیجئے، اگر انسان اپنے محسن کو یاد نہیں کرتا تو آج کی دنیا میں لوگ کہتے ہیں بڑا احسان فراموش ہو گیا ہے، بڑا احسان فراموش ہو گیا ہے، میں نے اس کے ساتھ یہ کیا یہ کیا یہ کیا اور یہ سب کچھ بھول گیا۔ تو اگر انسان اپنے محسن کو یاد نہ کرے تو اسے برا کہا جاتا ہے۔ لہذا عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے محسن کو یاد کرے، اس کے احسان کو یاد کرے، ورنہ دنیا کی نگاہوں میں اس کی اوقات گر جاتی ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ ایک معمولی سا احسان، انسان کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے تو اس کے احسان کو یاد کیا جاتا ہے، اس کے احسان کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو لہذا جس نے اللہ کے دین پہ احسان کیا ہو، جس نے اللہ کے اسلام پہ احسان کیا ہو، جس نے مٹتے ہوئے قرآن کو بچایا ہو، جس نے کعبے کی حرمت کو ضائع ہونے سے بچایا ہو۔ اذانیں جا رہی تھی، ایک فرد بشر وارث رسول اٹھا اور اس نے جملہ کہا، یزید کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ نبوت لاوارث ہو گئی ہے؟ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ نبوت لاوارث ہو گئی ہے؟ تجھے پتا ہونا چاہیے پنجتن کا آخری وارث حسین زندہ ہے، آخری نشانی حسین زندہ ہے، تجھے پتا ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد حسین نے سب کچھ کیا، دین کو بچایا، اسلام کو بچایا، کعبے کو بچایا، تقدس کو بچایا، قرآن کو بچایا، سب کچھ بچا لیا۔ جب سب کچھ بچا کے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا تو کیا خدا نے یہ نہیں کہا ہوگا حسین اتنی بڑی قربانی میرے دین کے لیے دے رہے ہو تو صحیح، تمہاری شہادت کے بعد قیامت تک تمہارے نام کو زندہ نہ رکھا تو مجھے خدا نہ کہنا۔ اگر تم میرے دین پہ مر رہے ہو، دین پہ شہادت دے رہے ہو، سب کچھ لٹا کے دین کو بچا رہے ہو تو حسین ہم تمہیں مرنے نہیں دیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید بنا دیں گے۔ آج یہ اسی کا صلہ ہے۔ 1400 برسوں کے سن 61 ہجری میں کربلا واقع ہوئی اور 1400 کتنا چل رہا ہے اس وقت؟ 1446 ہجری چل رہا ہے۔ آپ ذرا سوچو، معمولی بات نہیں ہے۔ کسی گھر میں کوئی حادثہ ہو، کوئی واقعہ ہو، کوئی واقعہ رونما ہو جائے، کہیں پہ بھی ہو جائے، بڑے سے بڑے افراد دنیا سے جاتے ہیں۔ کیا کبھی اس پیرائے سے کبھی آپ نے سوچا؟ بڑے سے بڑے افراد دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن ان کا تذکرہ کتنے دن باقی رہتا ہے؟ سال بھر، 2 سال، 4 سال، 10 سال، 20 سال، سمجھ گیا؟ 50 سال کے بعد تو نسلیں بدل جاتی ہیں، سب ختم ہو جاتا ہے۔ 50 سال کے بعد نسلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ رے عزاداری سید الشہداء، اللہ رے عزاداری سید الشہداء۔ 1400 سال گزر جانے کے بعد عزاداری سید الشہداء بڑھتی ہی جا رہی ہے، اس میں کمی کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی وعدہ رب ہے، اے میرے حسین اگر آپ نے میرے دین کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا ہے تو ہم آپ کو مرنے نہیں دیں گے، ہم قیامت کے لیے زندہ جاوید بنا دیں گے۔ اور بنایا پروردگار عالم نے۔ زمانہ گزر گیا، آج جن کو معرفت بڑھتی جا رہی ہے وہ حسین حسین کہتے جا رہے ہیں، معرفتیں بڑھتی جا رہی ہیں، حسین حسین لوگ کہتے جا رہے ہیں۔ آج پوری دنیا میں نظر اٹھا کے دیکھیے، ایک جملہ کہتا ہوں عزیزو، بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، کربلا میں روز عاشورہ، کربلا میں روز عاشورہ، شب عاشور، روز عاشور یا اربعین کے موقع پہ دیکھنے کے بعد اس مجمع کو جیسے دل کہتا ہے پوری دنیا حسین کی ہو گئی ہے۔ دیکھنے کے بعد دل یہ کہتا ہے کہ پوری دنیا حسین کی ہو گئی ہے۔ تحت نگاہ جو کبھی مجمع آپ نے دیکھا نہیں ہو وہ کربلا میں جا کے آپ دیکھو اپنی آنکھوں سے، چاہے وہ عاشور کا موقع ہو چاہے وہ اربعین کا موقع ہو۔ معمولی بات نہیں ہے جی، تو یہ آپ ذرا احساس کرو
یہ معمولی بات نہیں ہے. معرفت اپنے اندر پیدا کرے, اس حسین کی معرفت پیدا کرے جس نے سب کچھ اپنا لٹانے کے بعد اللہ کے دین کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا, اور ایسا محفوظ کیا. آپ ذرا سوچیں, یہ معمولی بات نہیں ہے. 23 سال میں پیغمبر اسلام نے اس دین کو کمپلیٹ کیا تھا. 23 سال میں پیغمبر اسلام نے 23 سال میں اس دین کو کمپلیٹ کیا. اور اس دین کو کمپلیٹ کرنے میں صرف پیغمبر اسلام ہی نہیں ہے, صرف ان کی محنتیں نہیں ہیں, علی کی بھی محنتیں ہیں, ابو ذر غفاری بھی ساتھ میں ہیں, سلمان فارسی بھی ہیں, حذیفہ یمانی بھی ہیں, وغیرہ وغیرہ سارے افراد ہیں, اہل بیت ہیں, بنی ہاشم ہیں. آپ ذرا سوچیں, اتنی قربانی دینے کے بعد تب جا کے 23 برس میں اللہ کا دین پیغمبر کے ذریعے سے کمپلیٹ ہوا, کمپلیٹ ہو گیا. جس دین کو نبیوں نے بچایا تھا, ہوتے ہوتے وہ پیغمبر کے زمانے میں 23 برس میں کمپلیٹ ہوا. لیکن دین کمپلیٹ ہونے کے بعد کتنے دن چلا؟ تاریخ بتاتی ہے صرف 50 برس چلا. یہ دین میں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہا ہوں, احساس کریں آپ عزیزو, میں پیغام دینا چاہتا ہوں. بے موقع گفتگو کرنا پسند نہیں کرتا ہوں میں کہ بے موقع گفتگو کروں. لہذا آپ احساس کرو اس بات کو, جس دین کو پیغمبر نے بچایا تھا, پتھر کھا کے, کوڑے کھا کے, زخم کھا کے, ہجرت کر کے, مکے سے مدینہ ہجرت کر کے سب کچھ برداشت کیا تھا, جنگیں لڑ کے اس دین کو بچایا تھا. وہ دین کتنا چلا؟ 50 برس. 50 برس چلا. اور 50 برس کے بعد پیغمبر دنیا سے کب گئے؟ پیغمبر دنیا سے 11 ہجری میں گئے. 11 ہجری میں 11 سال تو ہی ہو گئے. اس کے بعد سن 61 ہجری میں, یا پہلے 60 کہہ لوں, 60 میں امیر معاویہ کے جانے کے بعد اس کا بیٹا تخت ضلالت پہ آیا, اور آنے کے بعد اس نے جو کچھ دعوے کیے وہ آپ کو معلوم ہے. اتنا ناہنجار بیٹا تھا, تاریخ بڑی پڑی ہے, اپنی طرف سے پڑھنے کا عادی نہیں. جو بات حق ہے, سچ ہے, اور اسی کے اشعار. اتنا گمراہ کن بیٹا تھا امیر شام کا, جسے یزید کہتے ہیں. امیر شام کا اتنا گمراہ کن بیٹا تھا, اس نے کسی کو چھوڑا نہیں تھا. بتے ہی کہہ رہا ہوں, اتنا ہی برا خبیث بیٹا تھا, کچھ چھوڑا نہیں تھا اس نے, اتنا خراب بیٹا تھا. اسی کا یہ شعر ہے, لعبت بنو ہاشم بالملک فلا جا خبر ولا وحی نزل. یہ تو بنی ہاشم نے حکومت کرنے کے لیے کھیل کھیلا تھا, ایک ڈھونگ رچا تھا, ورنہ نہ کوئی قرآن تھا, نہ کوئی وحی تھی, نہ کوئی اسلام تھا. یہ یزید کے اشعار آج بھی صفحہ تاریخ میں موجود ہے. اب آپ نے ملاحظہ فرمایا یزید کس ذات کا نام تھا, کون سا مزاج رکھتا تھا؟ یہ یزید ہے. آپ ذرا سوچیں, یزید جو آل محمد کے گھرانے کا سب سے بڑا قاتل, اس کے لیے علامہ مودودی کہتے ہیں, علامہ مودودی, سید علامہ مودودی, سید علامہ مودودی کہتے ہیں یزید کو برا نہ کہو. علامہ مودودی کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں میں سید برا نہیں کہتا ہوں, اس لیے نہیں کہتا ہوں. آج کل تو پورا انڈیا اور پورا پاکستان جس کو دیکھو وہ سید, جس کو دیکھو وہ سید, جس کو دیکھو سید. ایرانی اور عربی, ایرانی اور عراقی اب ہنس رہے ہیں انڈیا اور پاکستان کے اوپر, ہنس رہے ہیں کہ جس کو دیکھو صورت دیکھنے کے لائق نہیں ہے, اور سید فلاں رضوی, سید فلاں تقوی, ہنس رہے ہیں. تو ہم لوگ کو برداشت کرنا پڑتا ہے, کیا کریں. یا جو بھی جلال پور سے الگ ہو جائے, آگے چلا جائے, فوراً بھوت سوار ہے امامہ رکھنے کا, سر پہ امامہ رکھنے کا بھوت سوار ہے, کالا کالا امامہ رکھنے کا بھوت سوار. مجھے اس کا ڈر نہیں ہے کہ میری تقریر جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے. واقعاً جو بات بولتا ہوں میں سچ بولتا ہوں, حق بولتا ہوں. یہ سب حالات پیدا کر دیے گئے ہیں, حالات پیدا کر دیے گئے ہیں. ایرانی عراقی سب ہنستے ہیں, جانتے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ سارے امام اور امام زادے تو ہمارے یہاں موجود ہیں. یہ کہاں سے انڈیا پاکستان میں لوگ چلے آ رہے ہیں؟
چلے آ رہے. 2 بار پاکستان جانے کا اتفاق ہوا آپ کی دعا سے. میں کیا بتاؤں, انڈیا چھوڑ کے جو لوگ گئے ہیں وہ سب کے سب ایک لائن سے. لیکن اپنے جلال پوری لوگ سیف ہیں, اپنے جلال پوری جتنے ہیں ان کے درمیان بھی گیا وہ سیف ہے. وہ نہیں ہے, وہ صاحب ایمان ہیں وہ ماشاءاللہ. اور وہ نہیں بنے تو ان کی مدد لے رہے ہیں. یہ بھی بات ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں کراچی سے یہ سب حالات پیدا. بہرحال میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں عزیزو, حسین کو پہچانو, حسین کی عظمت کو پہچانو, اور جتنا ہو سکے حسین کی شخصیت کو پوری دنیا میں عام کرنے کی کوشش کرو. یہی چیز کام آئے گی. اپنے مولا کو راضی کرو. کربلا جانا معیار نہیں ہے, کربلا سے واپس آ کے اپنے کردار کو بنانا یہ ضروری ہے. کربلا جانا ضروری نہیں ہے. اگر شرف مل گیا, کربلا چلے گئے, کربلائی ہو گئے, لقب تو مل گیا نا, لقب مل گیا. لیکن کربلا جانا ضروری نہیں ہے. کربلا سے اگر پہنچ گئے, کربلا سے واپس آ کے اپنے کردار میں 4 چاند لگانا یہ ضروری ہے. ورنہ کربلائی کے لقب کی جو ہے بے عزتی آپ کرو گے. آپ ذرا سوچیں, معمولی بات نہیں ہے. انسان کو فخر کرنا چاہیے کہ ہم کربلائی ہیں, فخر کرنا چاہیے ہم کربلائی ہیں. کردار کو بناؤ. ہر سال لے جا کے میں اپنے قافلے والوں کو آیت اللہ حافظ بشیر نجفی سے ملاتا ہوں تو وہ ہر سال ایک جملہ کہتے ہیں, وہ ہر سال ایک جملہ کہتے ہیں. سارے افراد سے مخاطب کے ایک جملہ کہتے ہیں آپ یہاں آ گئے, جو کردار لے کے آئے تھے وہ کردار لے کے واپس نہیں جانا ہے. اپنے کردار میں تغیر پیدا کرنا ہے. اپنے کردار کو بناؤ, سجاؤ, اور جب کردار آپ کا سمر جائے گا, اپنے کردار کو بدل کے جاؤ گے, تب خود بخود لوگ کہیں گے حسین کا ظاہر آیا ہے. خود بخود لوگ کہیں گے حسین کا ظاہر آیا. سب تھوڑی کہیں گے. مگر یہ ہے کربلا سے آنے کے بعد بھی بہت سے افراد ہیں جھوٹ بول رہے ہیں, مکاریوں میں مبتلا ہیں, جھوٹ ہے, فراڈ ہے. اور کمال کی بات یہ کہ بے نمازی بھی ہیں. یہ بھی بات ہے, کمال یہ کہ بے نمازی ہیں. وہ کیسا حسین کا چاہنے والا ہے؟ مجھے جو کتاب میں ملا میں آپ کے حوالے کر دوں اس بات کو عزیزو. کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ حسین کا عزادار بھی ہو بے نمازی بھی ہو. یہ ممکن ہی نہیں ہے. حسین کا عزادار بھی ہو بے نمازی بھی ہو, یہ ممکن ہی نہیں ہے. اگر حسین کا عزادار ہے تو حسین کی عظمت کو یاد رکھتے ہوئے وہ نمازی ہوگا, پرہیزگار ہوگا. عزیزو اگر کوئی بھی بے نمازی ہے تو اپنے کو آج سے سدھار لے کہ ہمیں حسین کا سچا عزادار بننا ہے, سچا عزادار بننا ہے. یہی چیزیں کام آئیں گی. حسین کی عظمت کو پہچانیے. کتنا مضبوط رشتہ تھا حسین کا قرآن سے. جملہ آپ کے حوالے کروں, کتنا مضبوط رشتہ تھا حسین کا قرآن سے. سر کٹ گیا مگر نوک نیزہ سے تلاوت کی صدا آ رہی ہے. پہچانو حسین کو, پہچانو حسین کو. سر کٹنے کے بعد بھی نوک نیزہ سے تلاوت کی صدا آ رہی ہے. شاعر جمالی نے بڑا پیارا شعر کہا ہے, بڑا بہترین شعر کہا, قلم توڑ دیا ہے شاعر جمالی نے. شاعر جمالی کہتے ہیں کہ شہید زندہ ہے, کوئی ثبوت کیا دے گا. جواب دوسرے مصرے میں ہے, شہید زندہ ہے, کوئی ثبوت کیا دے گا. سرے حسین نے قرآن کی آبرو رکھ لی. شہید زندہ ہے, کوئی ثبوت کیا دے گا. سرے حسین نے قرآن کی آبرو رکھ لی. جملہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. قرآن نے تو یہ دعویٰ کیا ہے, بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں عزیزو, میرا جملہ ہے یہ, بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں. قرآن نے دعویٰ کیا ہے شہید زندہ ہے, قرآن نے دعویٰ کیا, مگر قرآن کے دامن میں ثبوت نہیں ہے.
قرآن کے دامن میں دلیل نہیں ہے. قرآن نے دعویٰ کیا شہید زندہ ہے، حسین نے نوک نیزہ کا ثبوت دیا شہید زندہ ہے. اگر حسین نے یہ قربانی نہ دی ہوتی، نوک نیزہ سے قرآن نہ پڑھا ہوتا، تو پھر قرآن کا دامن دلیل سے خالی رہتا، قرآن کا دعویٰ صرف دعویٰ ہی رہ جاتا. شہید زندہ ہے، کوئی ثبوت کیا دے گا؟ شاعر جمالی نے کہا، یہ کہہ کے قلم توڑ دیا، شہید زندہ ہے، کوئی ثبوت کیا دے گا؟ سر حسین نے قرآن کی آبرو رکھ لی، قرآن کی آبرو رکھ لی. اب آپ سمجھے، بے مقصد نہیں تھا کربلا سے شام تک حسین کا قرآن پڑھنا، بے مقصد نہیں تھا. میں نے جملہ کہا کتنا مضبوط رشتہ ہے حسین کا قرآن سے، قرآن کا حسین سے. بتاؤں کتنا مضبوط رشتہ ہے؟ بتاؤں 2 منٹ میں 3 منٹ بتا رہا ہوں کہ کتنا مضبوط رشتہ ہے حسین کا قرآن سے، قرآن کا حسین سے کتنا مضبوط رشتہ ہے. قرآن میں 4 حرف ہیں تو حسین میں بھی 4 حرف ہیں. قدر کریں گے آپ اس جملے کی، قدر کریں گے آپ. قرآن میں 4 حرف، حسین میں بھی 4 حرف. قرآن کے پہلے حرف پہ پیش، حسین کے پہلے حرف پہ پیش. قرآن کا آخری حرف نون، حسین کا آخری حرف نون. اما نہ قرآن میں زیر نہ حسین میں زیر، نہ قرآن میں زیر نہ حسین میں زیر. قرآن اللہ کا کلام ہے، حسین اللہ کا امام ہے، حسین اللہ کا امام. فرق اتنا ہے عزیزو، فرق اتنا ہے کہ منکر قرآن کو کافر کہتے ہیں، منکر حسین کو یزید کہتے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. اتنا مضبوط رشتہ ہے حسین کا قرآن سے، قرآن کا حسین سے. سر کٹ گیا مگر نوک نیزہ سے تلاوت کی صدا آ رہی ہے. یہ بھی بے مقصد نہیں تھا عزیزو. اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ کئی وجہیں تھیں کہ جو حسین کا سر کربلا سے لے کے شام تک نیزے پہ تلاوت کرتا ہوا وہاں تک پہنچا. کئی وجہیں تھیں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو بیان کیا جائے گا، لیکن میں بس یہی پہ اسٹاپ دے رہا ہوں. آپ ذرا احساس کریں کہ کتنا مضبوط رشتہ تھا حسین کا قرآن سے، قرآن کا حسین سے. اور اس کے بعد حسین نے جو نانا نے یعنی پیغمبر اسلام نے 23 سال میں دین کمپلیٹ کیا تھا، 50 سال چلا، اس کے بعد وہ دین ختم ہو رہا تھا. یزید جیسے ناہنجار نے ساری چیزوں کو بدعت بتانا شروع کیا، ساری چیزوں ختم کرنا شروع کیا. حسین نے ایک جملہ کہا، یزید مطالبہ بیعت کر کے کیا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ نبوت لاوارث ہے؟ ابھی حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے. 23 سال میں دین کمپلیٹ کیا ہے پیغمبر اسلام نے. اب جب حسین نے دین کو بچانا چاہا تو کیا حسین نے دین کو بچانے کے لیے 23 سال لگائے، 23 مہینے لگائے، 23 ہفتے لگائے، 23 گھنٹے لگائے؟ نہیں عزیزو. اس دین کو بچانے کے لیے بہن اور بھائی نے صرف 8 گھنٹے لگائے ہیں، اور 8 گھنٹے میں اللہ کے دین کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. روز عاشورہ صبح کی نماز کے بعد اس اللہ کے دین کو حسین اور زینب نے بچانا شروع کیا. عصر عاشور اللہ کا دین محفوظ ہو گیا قیامت تک کے لیے. عجب نہیں کہ حسین نے بھی کہا، نانا نانا گھبرانے کی بات نہیں ہے، اگر آپ کے دین کو قیامت تک کے لیے محفوظ نہ کر دیا نا تو حسین اور زینب نہ کہیے گا. محفوظ کیا.
किस शान से महफूज किया, इस दबदबे से फतह किया मुल्क शाम को। आप जरा सोचें, जनाब ज़ैनब औलिया मकाम ने, मामूली बात है, अभी बेहतरीन अशआर, बैनिया मसाइब, बेहतरीन पेशखानी जनाब कल्बे हसन कबलाई साहब ने की है, बेहतरीन पेशखानी जिंदान शाम में इन्होंने नवा पढ़ा। और उसके अलावा हमारे काफिले के साथ थे, तो जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी मैंने हर जगह पेशखानी करवाई। उनका पेशखानी कीजिए, जहाँ मौका मिले आप नौहा पढ़िए, क्योंकि नौहा पढ़ने वाले भी कई अफराद थे काफिले में। मैंने कहा जहाँ नौहे का मौका ना मिले वहाँ पेशखानी कीजिए, मरसिया पढ़िए, पढ़िए, अपने अरमान को निकाल लीजिए। और पढ़ा इन्होंने, हर जगह पढ़ा। अभी आपके सामने जो बेहतरीन नौहा पेश किया जिंदान शाम का, इन्होंने वाकईन उस जिंदान शाम में जब मजलिस बर्पा की गई तो इन्होंने वहां पे ये नौहा पढ़ा था। दर्द भरा नौहा है अजीज़ों। आज की रात मुझसे भी सुन लीजिए, शब शहादत यतीम हुसैन है, मुझसे भी सुन लीजिए मसाइब अजीज़ों। जो हसास दिल रखता होगा ना, सिर्फ हुसैन की यतीमा का नाम लेने के बाद उसका आंसू नहीं रुकेगा। अल्लाह अकबर। सकीना बिन्तुल हुसैन, 4 बरस की बच्ची, हुसैन ने नमाज शब में मांगा था, ए परवरदिगार मुझे ऐसी बेटी दे दे, शब शहादत है अजीजों। मैं समझता हूं कि मुझे ज्यादा एहसास दिलाने की जरूरत नहीं है, आंसू तो खुद ब खुद गिरेगा। जिसके दिल में हसास दिल होगा वो खुद ब खुद रोएगा। इसलिए कि मैं यतीमा का मसाइब पढ़ना चाहता हूँ। मुमकिन है कि मसाइब 10 मिनट पहुँच जाए, 12 मिनट पहुँच जाए, मगर मैं मसाइब पढ़ूंगा, इसलिए पढ़ूंगा कि शब शहादत है। कोई दूसरा मसाइब नहीं पढ़ सकता मैं, शब शहादत है। मौको महल से मसाइब सुनिए। इस यतीमा को हुसैन ने नमाज शब में मांगा था, परवरदिगार मुझे ऐसी बेटी दे दे जिसको मेरे बगैर सुकून न हो और उसको मेरे बगैर सुकून न हो। अल्लाह ने एक बच्ची दिया, उस बच्ची का नाम सकीना रखा गया। सकीना सुकून से बना है, सुकून से बना है। हुसैन ने खुद इस नाम को चॉइस किया था। आप जरा सोचें, आप जानते हैं मकातिल लिखते हैं कि जब हुसैन सकीना को देखते थे ना, तो सकीना का दिल, हुसैन का दिल ठंडा हो जाया करता था। आ मेरी सकीना, आजा मेरी सकीना, आजा मेरी सकीना। और उसके बाद का मरहला आप सुनोगे, आप देखें कि वक्त आखिर जब हुसैन जा रहे हैं मक्तले करबला में, तो जहां पे सारी वसीयतें की है ना, वहीं पे एक वसीयत सकीना के लिए भी है। वहीं पे एक वसीयत सकीना के लिए भी है। बहन मेरी सकीना से होशियार रहना, ए मेरी बहन सकीना का ख्याल रखना। अल्लाह अकबर। कितनी बड़ी अमानत है, जनाब ज़ैनब के हवाले किया है। अजीजों रो लो, रो लो अजीजों। मैं भी जिंदान शाम में मसाइब पढ़ के आया हूं, आपके सामने मसाइब पढ़ रहा हूं, मुनासिबत से पढ़ रहा हूं, शब शहादत पढ़ रहा हूं। अजीजों एहसास करो, गिरिया करो अजीजों। यतीमा की छोटी सी कप, छोटी सी लहर देखने के बाद जैसे लगता है कि वहां पहुंचने के बाद अगर इंसान के पास हसास दिल है तो आंसू नहीं रुकता। इसलिए कि हम अब्बास की भतीजी के पास आए हैं जिसका नाम सकीना है, जिसे कभी पानी नहीं मिला। और वो बच्ची बाबा की शहादत के बाद से शाम तक आ गई, शाम तक आ गई बच्ची। उसी बच्ची का जुमला है, ए भैया सज्जाद, मुझे बाबा की शहादत के बाद दिल भर के पानी नहीं मिला। भैया सज्जाद, मुझे बाबा की शहादत के बाद दिल भर के पानी नहीं मिला है। आप जरा सोचें, मैं भी आगे मरहला बयान कर रहा हूं। हुसैन की शहादत के बाद 4 बरस की बच्ची, जहां सबको असीर किया गया वहीं इस बच्ची को भी असीर किया गया। इस बच्ची को बरहना नाके पर अकेला बांध दिया गया।
اللہ اکبر. اور وہ بھی بچی سنبھلنے کے لائق نہیں تھی تو رسیوں سے باندھ دیا گیا اور تڑپ تڑپ کہہ رہی بھیا سجاد بچا لو, بھیا سجاد بچا لو, بھیا سجاد بچا لو. آپ ذرا سوچیں ایک بھائی ہے اتنا مجبور ہے, 4 برس کی بچی سکینہ کہہ رہی اپنے بھیا سے, اور بھائی اتنا مجبور ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں خاردار توپ, کمر میں لنگر, سر جھکا کے کہتا اے بہن گیا. زندان شام میں مقید ہو گیا. کیسا زندان تھا آپ کو بتاؤں, اس زندان کی 4 دیواریاں تو تھیں مگر اس زندان کے اوپر چھت نہیں تھا. مقتل کا جملہ آپ کے حوالے کروں, مقتل لکھتا ہے کہ دن کو دھوپ اور رات کو اوس, بیویوں کے چہرے زرد ہو گئے تھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, بیویوں کے چہرے زرد ہو گئے تھے. شب شہادت سکینہ بنت الحسین ہے, اپنی نوعیت کی بہترین مجلس ہے جو پائے تکمیل تک پہنچ رہی ہے. جس کو رونا نہ آئے وہ عالم تنہائی میں جائے گا, جا کے اپنے رب سے شکوہ کر کے کہے گا پروردگار سکینہ کے مصائب پڑھے گئے, آخر میرا دل نر کیوں نہیں ہوا, میری آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں آیا. اللہ اکبر. اب اس کے بعد جب چہرے زرد ہو گئے تو عالم یہ ہے سکینہ کو باپ کی یاد آ رہی ہے, کبھی وطن کی یاد آ رہی ہے. پھوپھی اماں یہ شام کو پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ پھوپھی سر کو جھکائے کہتی اے میری بیٹی یہ پرندے اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. تو 4 برس کی بچی کہتی ہے اے پھوپھی اماں یہ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں, ہمیں کب وطن جانا نصیب ہوگا, ہمیں کب وطن جانا نصیب ہوگا. علی کی بیٹی سر کو جھکاتی ہے, کچھ جواب نہیں بن پڑتا. بیٹی ہم بھی وطن چلیں گے, ہم بھی وطن چلیں گے. اور اس کے بعد کبھی بابا کی یاد آتی ہے, تڑپ پہ کہتی بابا حسین, بابا حسین, بابا حسین, اپنے بابا کو یاد کرتی ہے. لیجئے رات دن گزرنے لگے زندان شام میں, رات دن گزرنے لگے. وہ وقت بھی آ گیا, سکینہ نے خواب میں بابا کو دیکھا, بابا آئے ہوئے ہیں. آنے کے بعد جملہ کہتے ہیں کہ سکینہ تمہاری مصیبتوں کے دن تمام ہو گئے. خواب دیکھا, کہا سکینہ تمہاری مشکلوں کے دن, مصیبتوں کے دن تمام ہو گئے. اے بیٹی سکینہ اب تم ہمارے پاس آ جاؤ گی. سکینہ نے خواب دیکھا, چوک کے اٹھی, اور اٹھنے کے بعد کہتی پھوپھی اماں بابا آئے تھے, پھوپھی اماں بابا آئے تھے. بابا کہاں چلے گئے؟ میرے بابا نے مجھ سے گفتگو کیا ہے. کہا بیٹی بابا نے گفتگو کیا؟ ہاں. کیا کہا بابا نے؟ کہا بابا کہہ رہے تھے سکینہ تمہاری مصیبتوں کے دن تمام ہو گئے. جیسے ہی جناب زینب نے سنا سر کو جھکا کے رونا شروع کیا. بیٹی سکینہ یہ خواب بیان کر رہی ہے یا اپنی موت کی خبر دے رہی ہے؟ بیویاں رونے لگی. سکینہ نے عجیب خواب دیکھا ہے, سکینہ نے عجیب خواب دیکھا ہے. اس کا مطلب یہ کہ سکینہ ہمارے درمیان مہمان ہے, اب سکینہ چلی جائیں گی. حسین آئے تھے, سکینہ سے کہہ کے گئے ہیں. سکینہ ہیں اپنی پھوپھی اماں سے کہہ رہی ہیں. بیویوں کو پتا چلا, بیویاں گریہ کرنے لگی. اب اس کے بعد جناب سکینہ نے اپنی پھوپھی سے ایک جملہ کہا, اے پھوپھی اماں میں اپنے بھیا سید سجاد سے کچھ کہنا چاہتی ہوں. چونکہ کچھ فاصلے پہ امام سجاد تھے. اے پھوپھی اماں میرے ساتھ چلو, آپ یہ قیامت کا مصائب سن لو. عزیزو شب شہادت ہے, ہر آنکھ سے آنسو جاری ہے, ہر آنکھ سے آنسو جاری ہے. اس آنسوؤں کو لینے کے لیے بقی سے ایک بی بی آئی ہے جس کا نام زہرا ہے, جس کا نام زہرا ہے. زہرا آپ کے آنسوؤں کو اپنے رومال میں لینے کے لیے آئی ہیں. اے پھوپھی اماں میرے بھائی کے پاس چلیے. پھوپھی لے کے آ گئی. جناب سکینہ نے کہا بھیا کچھ کہنا چاہتی ہوں. اے بھیا کچھ کہنا چاہتی ہوں. امام سجاد نے کہا اے میری بہن
کوئی ایسی بات نہ کہنا کہ زندان شام میں تمہارا بھیا مجبور ہو جائے، اس لیے کہ ہاتھ میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق ہے، کمر میں لنگر ہے۔ کہا نہیں بھیا کچھ ایسی بات تو نہیں کہنا ہے، مگر ہاں خواب دیکھا ہے، اسی خواب کو بیان کرنا چاہتی ہوں۔ کہا بہن کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا بابا آئے تھے، انہوں نے کہا ہے اے سکینہ اب تمہاری مشکلوں کے دن تمام ہو گئے، تمہاری مشکلوں کے دن تمام ہو گئے۔ بابا کہہ رہے تمہاری مصیبت اب ختم ہو گئی۔ امام سجاد نے سنا، کہا بہن یہ خواب سنا رہی ہو یا موت کا پیغام دے رہی ہو؟ یہ خواب سنا رہی ہو یا موت کا پیغام دے رہی؟ جملہ سنو، جناب سکینہ نے کہا اے میرے باجائے، اے میرے بھیا سید سجاد، اگر یہ خواب سچا ہو جائے تو میری شہادت کے بعد مجھے ایسی جگہ دفنانا جہاں کی زمین نم ہو۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، خدا آپ کو کسی غم نہ لائے سوائے غم حسین میں۔ حسین کی یتیمہ کا ماتم ہے، حسین کی یتیمہ کا یہ مصائب ہے۔ اے بھیا ایسی جگہ دفنانا جہاں کی زمین نم ہو۔ سکینہ کا بابا جب سے دنیا سے گیا، آپ کی بہن کربلا سے شام آ گئی، بھیا دل بھر کے پانی نہیں ملا، بھیا دل بھر کے پانی نہیں ملا، آپ کی بہن پیاسی ہے، بھیا میری ہڈیاں سوکھ گئی ہیں، میری ہڈیاں سوکھ گئی ہیں۔ سکینہ نے وصیت کر دیا، اور وصیت کرنے کے بعد اچانک سکینہ خاموش ہو گئی، سکینہ خاموش ہو گئی۔ خاموش ہونا تھا، امام سجاد تڑپ گئے، ابھی تو میری بہن بول رہی تھی، ابھی تو میری بہن بول رہی تھی، کیا ہو گیا میری بہن کو، کیا ہو گیا؟ امام آگے بڑھے، نبض پہ ہاتھ رکھا، کیا دیکھا؟ بہن دنیا سے جا چکی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام سجاد تڑپ گئے، اے بوبی اماں غضب ہو گیا، میری بہن نے ساتھ چھوڑ دیا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ حسین کی یتیمہ کا ماتم ہے۔ ارے سارے اہل حرم رونے لگے، تڑپنے لگے، کیا مصیبت آ گئی، ایک نئی مصیبت آ گئی، حسین کی یتیمہ دنیا سے چلی گئی۔ لو عزیزو وہ وقت بھی آ گیا کہ غسالہ آئی، غسل دینے کا اہتمام۔ اس کے بعد جب غسالہ نے تختہ غسل پہ لٹایا تو ایک مرتبہ غسالہ پوچھتی ہے، اے بی بی کیا یہ بچی کسی مرض میں مبتلا تھی؟ جناب زینب آگے بڑھی، کہا نہیں نہیں، کسی مرض میں میری بیٹی مبتلا نہیں تھی۔ کہا اے غسالہ تم نے پوچھا کیسے کہ میری بچی کسی مرض میں مبتلا تھی؟ کہا بی بی اس لیے پوچھا ہے، زخم سے اس بچی کا کرتا چپک چکا ہے، یہ اتر نہیں رہا ہے۔ میں نے روایت کے جملے پڑھے ہیں، سکینہ کا کرتا سکینہ کا کفن بنا، سکینہ کرتا سکینہ کفن بنا۔ لو عزادارو 4 برس کی بچی دنیا سے چلی گئی، میت تیار، چھوٹا تھا جنازہ، زندان شام میں اٹھنے جا رہا ہے۔ ایک بھائی اپنی بہن کی میت کو جیسے ہی اٹھاتا ہے، عالم یہ ہے کہ ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق، کمر میں لنگر، میری مجلس تمام کمر میں لنگر۔ امام سجاد نے بہن کے لاشے کو اٹھایا، قبر تک لے کے چلے۔ جب قبر آئی، اے بوبی اماں میری بہن کی میت کو سنبھالو، میں قبر میں اترتا ہوں۔ ہاتھوں کی ہتکڑیاں سنبھالی، پیروں کی بیڑیاں سنبھالی، ارے گلے کے خاردار توق کو سنبھالا، کمر کے لنگر کو سنبھالا، اتر گئے۔ اے بوبی اماں لاؤ میری بہن کی میت کو میرے حوالے کرو۔ ارے جیسے ہی میت کو لیا، قبر کے حوالے کرنا چاہا، 2 ہاتھ بلند ہوئے، آواز آئی بیٹا سجاد لاؤ میری امانت کو میرے حوالے کر دو۔ امام سجاد نے تڑپنا شروع کیا، اے بابا معاف کیجئے گا، جب یہ امانت ہمارے حوالے کیا تھا رخسار نیلے نہ تھے، کانوں کی لبیں پھٹی نہ تھی، پشت پہ تازیانوں کے نشان نہ تھے۔ اب جب یہ امانت آپ کے حوالے کر رہا ہوں، سکینہ کا رخسار نیلے ہے، کانوں
کی لمیں پھٹی ہوئی، پشت پہ تازیانوں کے نشان، روتے ہوئے جملہ کا اے میری بہن سکینہ خدا حافظ، اے میری بہن سکینہ خدا حافظ، جب تک بھیا زندہ ہے آپ کی غربت کو ماتم کرتا رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اے پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس مجلس سے عذاب و قبول فرما۔ اے پروردگار واسطہ ائمہ خدا علیہ السلام کا جتنے بھی افراد شریک مجلس ہیں سب کو زیارت کربلا سے مشرف فرما، زیارت اتباط عالیہ سے مشرف فرما۔ اے میرے مالک، اگر کوئی کسی مرض میں مبتلا ہے تو پروردگار واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، بالخصوص یتیم حسین کا واسطہ، اسے اس کے مرض سے شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ دو افراد کے لیے عرضی آئی ہے کہ آخر میں دعا کرا دیجیے گا، الحاج اسماعیل جنتی اور حسین جنتی، محمد جنتی، ان کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے۔ شاید یہ سخت تعلیل ہیں، لہذا پروردگار آج کی رات ہم واسطہ دیتے ہیں یتیم حسین کا، آج کی رات واسطہ دیتے ہیں زینب کی بے ردائی کا۔ پروردگار ان افراد کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ بی بی سکینہ، بی بی یتیمہ کے صدقے میں ان تینوں افراد کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جہاں جہاں مظلوموں پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں ظالموں کو نیز نابود فرما، بالخصوص امریکہ، اسرائیل، اس کے اتحادیوں کو تباہ و برباد فرما، فلسطین، اہل غزہ کی حفاظت فرما، اسرائیل کو نیز سے نابود فرما، ہمارے روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما، بالخصوص شام میں ہمارے روضوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار یتیم حسین کا واسطہ مالک ہمارے پرچم اسلام کو سربلندی، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، علماء و مراجعوں کی حفاظت فرما، بالخصوص آیت اللہ العظمہ سید علی سستانی، آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی کی حفاظت فرما۔ اے میرے مالک، اس پرچم اسلام، بالخصوص اسلام کے پرچم کی نشانی، خصوصاً ایران کا وہ پرچم جو امام خمینی نے بلند کیا تھا اور یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ پرچم ہم دھیرے دھیرے انشاءاللہ امام زمانہ کے حوالے کریں گے۔ پروردگار اس پرچم کی حفاظت فرما۔ مالک، فرزند زہرا، دلبند علی مرتضیٰ، حضرت ولی عصر امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے اعوان و انصار میں ہم سب کو شمار فرما۔ گزارش ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید تلاوت فرما کر علی عباس مرحوم، ابن علی رضا قبلائی مرحوم، راضیہ بانو مرحومہ بنت محمد نعیم مرحوم، قاسم بانو مرحومہ بنت علی عباس مرحوم، جملہ مومن مومنات کی روح کو ایصال ثواب۔ ماتم سے